السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ مجھے اکثر سمجھ نہیں آتا کہ جب ڈیلی ولاگ اپلوڈ کروں تو اس میں کیا بات کروں۔ زندگی میں اتنی ساری باتیں ہیں، اتنے سارے احساس اور تجربات ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں۔ اور جب انسان اپنی باتیں شیئر کرتا ہے تو اکثر لوگ ہمدردی کرنے کے بجائے اسے ٹرول کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ انہیں دل میں دبائے رکھیں تو وہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں، آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہیں۔ میری زندگی میں بھی بہت سارے مسائل اور آزمائشیں آئی، لوگوں نے مجھے بہت ٹرول کیا، خاص طور جب میں نے اپنی لائف سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ سب ویوز کے لیے ہے، پیسوں کے لیے ہے۔ جی ہاں، پیسے کس کو نہیں چاہیے ہوتے، آپ کو بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور مجھے بھی۔ زندگی گزارنے کے لیے پیسے ضروری ہے، اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے تو اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ لیکن آج کے دور میں اگر ایک انسان سکون سے زندگی گزار لے تو یہی بہت بڑی بات ہے، خاص طور پر ایک ایسی لڑکی کے لیے جو اپنی زندگی میں ایک ہی وقت میں بہت کچھ برداشت کر رہی ہو۔ جب میں نے اپنی لائف سٹوری شیئر کی تو لوگوں نے بہت سی بری باتیں کی، لیکن وہ میری ریئل لائف سٹوری ہے، میری زندگی کا وہ درد ہے جسے میں بھولنا بھی چاہوں تو بھول نہیں پاتی۔ اور یہ سب میرے ساتھ صرف ایک بار نہیں ہوا بلکہ 3 بار ہوا۔ میری 2 پریگننسی ایسی تھیں جنہیں میں نے اکیلے برداشت کیا۔ ان دونوں پریگننسیز کے دوران میرے سر پہ ستم بھی موجود تھی، اور مجھے ایسا محسوس کروایا گیا جیسے میں ایک بیکار اور غیر ضروری چیز ہوں، جیسے میری کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ حالانکہ ایک وقت تھا جب میں جوان تھی، جاب کرتی تھی اور سب کچھ ٹھیک تھا، تب میں بہت امپورٹنٹ تھی۔ لیکن جیسے ہی جاب ختم ہوئی، آمدنی کم ہوئی، شادی کے بعد مجھے زندگی کے ایک کونے میں غیر ضروری سامان کی طرح رکھ دیا گیا۔ مجھے کہا گیا کہ تمہیں رکھا ہوا ہے، جیسے مجھ پر کوئی بہت بڑا احسان کیا جا رہا ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بیٹا اور بیٹی دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ہمیں صرف ان کے اچھے نصیبوں کی دعا کرنی چاہیے۔ لیکن اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کا ذمہ دار عورت کو ٹھہرایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات اگر کسی عورت کے بیٹے بھی ہوں تب بھی اسے وہ عزت و اہمیت نہیں ملتی جس کی وہ حقدار ہوتی ہے، جیسے کہ میں۔ یہ سب قسمت اور حالات کا کھیل ہوتا ہے۔ بات صرف فولاد کی نہیں ہوتی۔ کچھ مرد کہتے ہیں کہ انہوں نے دوسری شادی اس لیے کی کیونکہ ان کی بیوی ان کو پسند نہیں تھی یا ان کی زندگی میں خوشی نہیں تھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ مردوں کو بار بار شادیاں کرنے اور عورتوں پر اپنی برتری جتانے کی عادت ہوتی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض عورتیں بھی ایسے مردوں کے جال میں پھنس جاتی ہیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ جو مرد اپنی پہلی بیوی کا نہ ہو سکا، اپنے پہلے بچوں کا نہ ہو سکا، وہ ان کا کیسے ہو جائے گا؟ لیکن پھر بھی وہ ان سے شادی کر لیتی ہیں، اور بعض اوقات پہلی بیوی کو طلاق دلوانے تک کی باتیں کرتی ہیں۔ شاید ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہم سب نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور وہاں ہر ناانصافی، ہر بے وفائی اور ہر دھوکے کا حساب دینا ہوگا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس تو سب کچھ موجود ہے، تمہیں سہولتیں دی گئی ہیں، تمہیں رکھا ہوا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر شوہر اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کو زندگی کی ضروریات فراہم کرتا ہے۔ اگر وہ گاڑی دے سکتا ہے تو گاڑی دیتا ہے، اگر وہ گھر کی آسائشیں فراہم کر سکتا ہے تو وہ بھی دیتا ہے۔ لیکن دنیا کی کسی قانون، کسی مذہب اور کسی رشتے میں یہ نہیں لکھا کہ یہ سب کچھ فراہم کرنے کے بعد ایک مرد کو دھوکہ دینے، بے وفائی کرنے یا تعلقات قائم کرنے کا حق مل جاتا ہے۔ بار بار مجھ سے معافی مانگی گئی اور پھر بار بار وہی دھوکہ دیا گیا۔ جانتے ہیں، ایک بار چوٹ لگے تو انسان اسے برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب اسی زخم پر بار بار ضرب لگائی جائے تو وہ زخم بہت گہرا ہو جاتا ہے اور پھر چاہ کر بھی آسانی سے نہیں بھرتا۔ لیکن سوشل میڈیا پر بعض لوگ پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ غلطی ہمیشہ عورت کی ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی صبر کرے، کتنی قربانیاں دے، الزام پھر بھی اسی پر آتا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ گھر ٹوٹنے کا بوجھ زیادہ تر عورت ہی اٹھاتی ہے۔ مرد تو نئی زندگی شروع کر لیتا ہے، لیکن بچوں کی ذمہ داری اکثر ماں کے حصے میں آتی ہے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ نئی زندگی شروع کرو، لیکن جب کسی کا اعتماد بار بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ بھروسہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ آج میری سب سے بڑی دعا صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت دے، مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ میں اپنے بچوں کی پرورش اپنے بلبوتے پر کر سکوں، اور مجھے اپنی ضروریات کے لیے صرف اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، کسی انسان کے سامنے نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو ان کے والد کے حوالے کر دو اور اپنی زندگی جیو، لیکن ایک ماں کے لیے اپنے بچوں سے جدا ہونا آسان نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے خود کو مضبوط بنانے اور اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ میری خواہش صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک چھت عطا کر دے، ایک چھوٹا سا گھر جہاں میں اور میرے بچے سکون اور عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ میں نے اپنی زندگی کے لیے ایک ہدف مقرر کیا ہے اور امید رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری محنت
محنت اور صبر کا بہتر صلہ عطا فرمائے گا۔ میں ہمیشہ عورتوں سے یہی کہتی ہوں کہ خود کو مالی طور پر مضبوط بنائیں، کیونکہ مالی خود مختاری انسان کو فیصلے کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ اور آخر میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر، ہمت اور تحفظ عطا فرمائے اور میرے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ کچھ مردوں نے کہا کہ میری زبان بہت تیز ہے، مجھے بد زبان کہا گیا اور میری ہر بات، ہر رد عمل اور ہر تکلیف کو میری زبان سے جوڑ دیا گیا۔ چلو مان لیا میں بد زبان تھی، میں نے ایک مرد سے محبت کی اور اس سے شادی کی، اس کے لیے اپنے گھر والوں کے خلاف کھڑی ہو گئی، اپنے رشتے، اپنی آسانیاں سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ اس کے باوجود میں کمپرومائز کرتی رہی، برداشت کرتی رہی، خاموش رہی، لیکن جب بھی میں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی، جب بھی میں نے ناانصافی کے خلاف بات کی، مجھے بد زبان قرار دیا گیا۔ آج میں کہتی ہوں کہ اگر اتنا خاموش رہنے کے بعد بھی اپنے حق کے لیے بولنے والی عورت کو بد زبان ہی کہا جانا ہے تو پھر شاید بدتمیزی اور بد زبانی شروع میں ہی کر لینی چاہیے، تاکہ انسان کے دل میں کوئی گلٹ نہ رہے کہ وہ ساری زندگی خاموش ہے اور اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی۔ اگر ناانصافی ہو بھی تو کم از کم انسان کے دل میں یہ تو ہو کہ شاید مجھ سے بھی کوئی غلطی ہوئی تھی، شاید میں نے بھی کوئی ظلم کیا تھا۔ چلو مان لیا میں بد زبان تھی، میں بری تھی، میں ہی غلط تھی، لیکن جو عورتیں میرے بعد آئیں وہ کیوں نہ رہ سکی؟ کیا وہ بھی بد زبان تھی؟ کیا وہ بھی غلط تھی؟ کیا ان کے جانے کا ذمہ دار بھی مجھے ہی قرار دیا جائے گا؟ کیا میں نے انہیں ہاتھ پکڑ کر اس کی زندگی سے نکالا تھا؟ کیا میں نے ان کی زبان سے طلاق کے الفاظ نکلوائے تھے؟ کیا میں نے کسی کو خلا لینے پر مجبور کیا تھا؟ ہر چیز کی ذمہ داری صرف میرے پہ نہیں ڈالی جا سکتی۔ کبھی کبھی ایک انسان کا اپنا کردار بھی اہم ہوتا ہے، ایک مرد بھی قصوروار ہوتا ہے، لیکن آسان راستہ یہی ہوتا ہے کہ سارا الزام عورت پر ڈال دیا جائے۔ تو ٹھیک ہے، مان لیا میں بد زبان تھی، بد کردار تھی، میں ہی بری تھی، مگر پھر وہ باقی عورتیں کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں رہ سکی؟ اور ایک بات جو میں نے اپنی زندگی سے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی عادت ہی بے وفائی اور دھوکہ ہو تو اسے جتنے مرضی موقع دے دیے جائیں، جتنی مرضی وعدوں اور معافیوں پر یقین کر لیا جائے، بعض اوقات وہ پھر بھی نہیں بدلتا۔ میں نے بار بار موقع دیے، بار بار معاف کیا، بار بار یہ سوچا کہ شاید اس بار سب کچھ بہتر ہو جائے گا، شاید اس بار احساس ہو جائے گا، شاید اس بار رشتہ بچ جائے گا، لیکن بعض زخم ایسے ہوتے ہیں جو بار بار لگنے کے بعد انسان کے اعتماد کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان معافی کے الفاظ سے زیادہ اپنے سکون اور عزت نفس کو اہمیت دینے لگتا ہے۔ یہ میری زندگی کا تجربہ اور میری اپنی سوچ ہے، اور شاید اس لیے آج میرے لیے اعتماد کرنا پہلے جیسا آسان نہیں رہا۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ بچوں کو ان کے باپ کے حوالے کر دو اور اپنی زندگی سکون سے گزارو، لیکن میں ہمیشہ یہی سوچتی رہی کہ آخر وہ دل میں کہاں سے لے کر آؤں جو اپنے بچوں کو کسی اور کے حوالے کر دے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ ان کا والد ہے اور باپ اپنی جگہ ایک اہم رشتہ ہوتا ہے، لیکن ایک ماں کے دل میں جو فکر، جو بے چینی اور جو ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا احساس شاید صرف ایک ماں ہی کر سکتی ہے۔ میں خود سے یہ سوال کرتی ہوں کہ جس انسان نے ان کی ماں کی حفاظت نہ کی، اس کے احساسات اور تکلیفوں کو نہ سمجھا، کیا وہ ان ننھے بچوں کی ہر ضرورت اور ہر احساس کا خیال رکھ پائے گا؟ اتنے چھوٹے بچے ہیں کہ رات کو بھوک لگنے پر انہیں ماں ہی اٹھ کر دودھ بنا کر دیتی ہے، ان کی ایک آواز پر ماں جاگ جاتی ہے، ان کی ایک تکلیف پر ماں بے چین ہو جاتی ہے، اور پھر میں ان کو ان کے باپ کے حوالے کیسے کر دوں جو خود کبھی ایک شہر میں ہوتا ہی نہیں ہے؟ صبح اس کی فیصل آباد، شام کو وہ لاہور، اور کبھی ہفتوں تک وہ دبئی میں رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بچوں کو اس کے حوالے کیسے کر دوں؟ ایسی صورتحال میں ایک ماں کا دل کیسے مطمئن ہو سکتا ہے؟ آج میری اللہ تعالیٰ سے صرف ایک ہی دعا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے مرد کا سہارا بہت ضروری ہوتا ہے، شاید ہوتا ہوگا، لیکن مجھے وہ سہارا شوہر کی صورت میں نہیں چاہیے، مجھے وہ سہارا اپنے بیٹوں کی صورت میں چاہیے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ میرے بیٹوں کو مضبوط، نیک، باکردار اور فرما بردار بنائے۔ وہ صرف اپنی ماں کی عزت کرنا نہ سیکھے بلکہ دنیا کی ہر ماں اور ہر بیٹی کی عزت کرنا بھی سیکھے۔ اور جہاں تک اکیلے زندگی گزارنے کی بات ہے تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم اس گھر میں کیوں رہتی ہو، لیکن اس گھر کے باہر بھی ایک دنیا ہے، اور اس دنیا میں ہر شخص اچھا نہیں ہوتا۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ میری امید اور دعا یہی ہے کہ ایک دن میرا اپنا ایک چھوٹا سا گھر ہو جہاں میں اور میرے بچے سکون، عزت اور تحفظ کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ لیکن کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ انسان جتنا مرضی برداشت کر لے، جتنا مرضی خود کو مضبوط ظاہر کر لے، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقتاً فوقتاً پھر سے یاد آ جاتے ہیں، اور پھر وہی پرانی باتیں، وہی پرانے درد اور وہی پرانے زخم انسان کے دل کو دوبارہ تکلیف دینے لگتے ہیں۔ پتہ نہیں آج میں نے اتنی ایموشنل باتیں کیوں کر لیں، لیکن کبھی کبھی جب دل بہت بھر آتا ہے تو انسان اپنے دل کی باتیں کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے، اور میں وہ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں، کیونکہ ریئل لائف میں بھی لوگ بہت کم سمجھتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر بھی لوگ ہوتے تو ہیں لیکن اکثر ہمدردی کی بجائے
تنقید اور برے تبصرے ملتے ہیں۔ شاید ہر کوئی اپنی اپنی فرسٹریشن نکال رہا ہوتا ہے۔ آج میں نے اپنے دل کی بھڑاس اور اپنے دل کا درد آپ لوگوں کے ساتھ بانٹ لیا ہے۔ میں ہمیشہ یہ محسوس کرتی ہوں کہ انسان کو جو زخم دیے جاتے ہیں، چاہے وقت کے ساتھ وہ بھر بھی جائیں، لیکن زندگی میں ملنے والی ایک نئی چوٹ ان پرانے زخموں کو پھر سے تازہ کر دیتی ہے۔ بس میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے، انہیں نیک اور محبت کرنے والا ساتھی عطا فرمائے اور ان کی زندگیوں میں آسانیاں اور خوشیاں پیدا فرمائے۔ اب اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے بچوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔